پیارے دوستو، آج ہم ذکر کریں گے اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے اور آپ کا تعلق قریش کے معزز خاندان بنو عدی سے تھا۔ آپ بہت بہادر، طاقتور اور پڑھے لکھے انسان تھے۔ آپ کا لقب فاروق ہے، جس کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ شروع میں آپ اسلام کے سخت خلاف تھے، لیکن ایک دن اپنی بہن کے گھر قرآن کی تلاوت سنی، آپ کا دل بدل گیا۔ آپ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ لیا۔ آپ کے آنے سے مسلمانوں کو اتنی ہمت ملی کہ سب نے پہلی بار کعبہ میں مل کر نماز پڑھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ مسلمانوں کے دوسرا خلیفہ بنے۔ آپ کے دور میں اسلامی سلطنت یعنی اسلامی دور بہت دور دور تک پھیل گئی۔ بڑے بڑے ملک جیسے ایران، مصر اور شام فتح ہوئے۔ آپ نے ان مسلمانوں کا ہجری کیلنڈر شروع کیا، جو آج ہم استعمال کرتے ہیں۔ ایک دفعہ مصر میں گھڑ دوڑ کا مقابلہ ہوا، جس میں گورنر مصر یعنی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا گھوڑا پیچھے رہ گیا اور عام قطبی یعنی غیر مسلم شہری کا گھوڑا جیت گیا۔ گورنر کے بیٹے نے غصے میں آ کر اس غیر مسلم شخص کو کوڑا مارا اور کہا، تمہاری اے ہمت، میں معزز باپ کا بیٹا ہوں۔ وہ شخص فریاد لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ پہنچا۔ حضرت عمر نے گورنر اور ان کے بیٹے کو فوراً طلب کیا۔ جب وہ آئے تو آپ نے اس قطبی شخص کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور فرمایا، مار اس معزز باپ کے بیٹے کو۔ جب وہ بدلہ لے چکا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کی طرف دیکھ کر وہ تاریخی جملہ کہا، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا، حالانکہ ان کے ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا۔ ایک رات جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک خیمے میں آگ جل رہی ہے اور ایک عورت ہنڈی چڑھا کر بیٹھی ہے، جبکہ بچے رو رہے ہیں۔ پہنچنے پر معلوم ہوا کہ ہنڈی میں صرف پانی اور کنکریاں ہیں تاکہ بچوں کو پلایا جا سکے کہ کھانا تیار ہو رہا ہے، جبکہ حقیقت میں گھر میں کچھ نہیں تھی۔ وہ عورت جو بچوں کی ماں تھی، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پہچانتی تھی، کہنے لگی، عمر کو ہماری خبر تک نہیں۔ حضرت عمر کو ایک خبر سن کر تڑپ اٹھے، فوراً بیت المال گئے اور آٹے کی بوری اور گھی کا ڈبہ اپنے پیٹ پر اٹھا کر لانے لگے۔ جب غلام نے کہا کہ میں اٹھا لیتا ہوں تو آپ نے فرمایا، کیا تم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس خاندان کے لیے کھانا تیار کیا اور جب تک بچوں نے ہنستے ہوئے کھانا نہیں کھا لیا، آپ وہاں سے نہیں ہلے۔ ایک دن جب آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ایک دشمن نے آپ پر خنجر سے حملہ کر دیا۔ آپ زخمی ہو گئے اور یکم محرم کو شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ آپ کو مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔